اہل ایمان کی صلات میں یعنی درود میں حکمت یہ ہے کہ ان کو فضل و شرف حاصل ہو، یعنی جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ خود بزرگی پاتا ہے، شان پاتا ہے، عزت پاتا ہے۔ اندازہ کر لیں، آپ کو پتہ چلتا ہو کہ کسی نے اتنا درود پڑھا، آپ خوش ہوتے ہیں نا کہ یہ کتنا اچھا ہے، اس کو اتنا درود شریف پڑھنے کا موقع ملا، تو وہ بندہ عزت پاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مطلق صلات میں اللہ تعالیٰ کی اقتدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اظہار ہوا، اور آپ کے مخلوق پر جو حقوق ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا حق ہے، ہم کچھ بھی کر لیں وہ ادا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دے دیا کہ یہ پڑھو تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ اتنی پیاری بات ہے، تو ہم درود شریف پڑھ کر، درود و سلام بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو احسان ہیں ہم پر، اور وہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، تو ہم اس میں کچھ، ہمارا کوئی عمل شاید اس کا بدل نہیں ہو سکتا تھا، کسی طرح حق ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ درود و سلام عطا فرما دیا گیا تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ اور کتنی مہربانی، درود ان پر بھیج رہا ہوں، جولی میری بھری جا رہی ہے، نوازا میں جا رہا ہوں۔ یہ کتنے کرم کی باتیں ہیں، کتنی پیاری باتیں ہیں، کیونکہ ہمیں جو نعمت ملی ہے یا جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے ہی سے ملی ہیں۔ وہ ہی نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو نہ بناتا تو خود فرماتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، تو وہ باعث تخلیق کائنات ہیں، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، تو ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو ان کی برکت سے ملا ہے، ہم نے رب تعالیٰ کو پہچانا ہے تو ان کے وسیلے سے پہچانا ہے، رب تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے تو ان کے ذریعے کروایا ہے، اس کو ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارے درود کی کیا ضرورت؟ اللہ بھیج رہا ہے اور پھر فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ پر اس لیے نہیں درود بھیجتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت ہے، نہ ہی فرشتوں کے درود کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھیج رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو محض آپ کی تعظیم کے اظہار کی خاطر درود بھیجتے ہیں، جیسا کہ رب نے اپنا ذکر ہم پر واجب کیا، حالانکہ اسے ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لا الہ الا اللہ نہ کہوں، اللہ اکبر نہ کہوں، الحمدللہ نہ کہوں، سبحان اللہ نہ کہوں، سجدہ نہ کروں، اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز بے پرواہ اللہ تعالی، مگر اس نے اپنا ذکر ہم پر واجب کیا تو اس کے اظہار عظمت کے لیے ہم پر واجب، اور ہم پر شفقت و عنایت یہ کہ ہم ذکر کریں تو ثواب پاتے ہیں، بخشش پاتے ہیں، رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ عبد المجید سالک صاحب نے ایک بات لکھی، بات علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں۔ ان سے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ حکیم الامت کا مطلب امت کا دانا شخص، وائز مین جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ اتنے دانا اور اتنے سمجھدار، آپ مشہور ہیں، سارے آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں، تو آپ کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کوئی مشکل نہیں، تم بھی بن سکتے ہو۔ کہ وہ کیسے؟
تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا ہے، 1 کروڑ مرتبہ گن کر۔ تو یہ اخبار میں بھی بات چھپی، کتابوں میں بھی، تو اندازہ کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا کتنا نوازا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ، جتنی محبت، جتنے ادب سے بھیجتا ہے اتنا ہی اس پر کرم ہوتا ہے۔ حاکم نے، ابن حبان نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے بہت خوش، فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس پر راضی نہیں کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ درود، جو 1 مرتبہ سلام بھیجے میں 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ یعنی حضور کا تبسم، امت کا اتنا خیال، یعنی محبوب تمہارا امتی تم پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ، اندازہ کیجئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی، یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا ہم اور زیادہ شکر کرتے، ہمیں یہ اعزاز ملا ہے، یہ اس کی عطا ہے، ہمیں تو اپنی زبان درود و سلام سے تر رکھنی چاہیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ امام ابو القاسم القشیری نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ امت کی طرف سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی خدمت ایسی ضرور ہو جس کے بدلے میں آپ اس امتی کی شفاعت فرمائیں، اللہ کے حضور سفارش فرمائیں۔ اس لیے درود و سلام کا حکم دیا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل ہونے کا مژدہ، خوشخبری سنائی، تاکہ بندے، ہم سب کو رب کی رحمتوں کی حاجت ہے، تو بندے یہ کرتے رہیں اور بندوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں۔ طریقہ بھی بتا دیا کہ انعام کس طرح ملے گا، ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ہماری مرادیں کس طرح پوری ہوں گی، ہمیں طریقہ بھی بتا دیا، اور اتنا آسان طریقہ، ادھر کام بھی ہوں گے، ادھر ثواب اور رحمت سے جھولی بھی بھری رہے گی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انواع و اقسام، طرح طرح کی تکریم کی بارش ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے کتنے انوار، کتنی برکات، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں، اور بہترین نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارا درود پڑھنا، درود و سلام جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں تو یہ گویا التجا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ کرامت، وہ بزرگی جو آپ کو عطا ہو تاکہ ہمارا بھلا ہو۔ جو رحمتیں حضور پر ہوں حضور نے بانٹنی ہے، خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا، تو وہ تو بانٹتے ہیں۔ تو ہم جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے وہ رحمتیں، نعمتیں ہو جاتی ہیں، اور حضور کو جو شان ملتی ہے اس سے ہمارا فائدہ۔ ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو مقام وسیلہ عطا فرما، جو جنت کا ایک خاص مقام۔ کیا مطلب؟ یہ دعا لینے کے لیے، ہماری دعا سے ان کو نہیں ملے گا، بلکہ دعا کر کے ہم تمنائی ہو جاتے ہیں اور ہماری جھولی بھر جاتی ہے، ہم پر کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ درود و سلام کا تحفہ۔ گفتگو جاری ہے، اور
بڑی پیاری گفتگو ہے درود و سلام کے حوالے سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔